السلام علیکم ناظرین، میرا نام یاسر ہے، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ اچھا ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ مدد کیسے کرنی چاہیے، کن کی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ بھکاری کون ہے، ضرورت مند کون ہے، یہ کسی کے بھی پیشانی پر نہیں لکھا ہوا، یہ بات تو ہم سب تسلیم کرتے ہیں۔ دوسرا یہ کیا ہے، کیسے مطلب اس چیز کا جائزہ لیا جا سکتا ہے، یا کیا اس میں حقیقت ہے اور کیا نہیں۔ میں 3 لوگوں کی جو ہے وہ تجزیہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور تینوں پاکستان کے بہت اچھے نام ہیں، لوگ جانتے ہیں ان کو، ایک پروفائل ہے ان کا۔ 2 تو اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں اور ایک ابھی حیات ہیں، اور چند دن پہلے ہی میں نے ان کا ایک کلپ دیکھا اور میرے بڑے اچھے تاثرات تھے ان کے لیے، کافی انسپائرڈ بھی تھا میں۔ لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں انسان کو جو کسی کی طبیعت کو نہیں بھاتی، کسی کی طبیعت کو بھا جاتی ہیں۔ تو خیر یہ سب تو ایک اپنے اپنے نظریے اور اپنی اپنی سوچ کی بات ہے۔ پوائنٹ کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اشفاق احمد صاحب کی بات۔ اشفاق احمد صاحب بتاتے ہیں، وہ اپنے تمام جو ہے وہ بکس میں بھی کافی ذکر کرتے ہیں اپنے بابوں کا، جن کے پاس وہ کچھ سیکھنے، کچھ جاننے، کچھ دنیا داری، کچھ روحانیت کو سمجھنے کے لیے جاتے تھے۔ فرماتے ہیں ایک بار میں کسی بابا صاحب کے پاس جاتا تھا کچھ سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے۔ تو ایک روز میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تو ایک ان کا جاننے والا آیا، آ کے اس نے کوئی پیغام ان کو دیا۔ تو انہوں نے بولا کہ جناب آپ نماز چھوڑیے، نماز ادا کرنے لگے، نماز چھوڑیے اور پہلے چلیے میرے ساتھ۔ تو اشفاق صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا جی جناب نماز چھوڑ کے کہاں جا سکتے ہیں ہم، نماز تو سب سے پہلے نماز ادا کر کے چلتے ہیں۔ ان کا نہیں، معاملہ ایسا ہے کہ کسی کی مدد کے لیے جانا ہے تو پہلے نماز کو ترک کرو، مدد پہلے کرتے ہیں، حقوق الباد پہلے، حقوق اللہ آ کر ادا کر لیں گے۔ فرماتے میں ان کے ساتھ چل دیا، ہم گئے مطلوبہ جگہ پر، مطلوبہ کام ہم نے اپنا کیا، جس کی بھی مدد انہوں نے کرنی تھی یا جو بھی ان کا کام تھا وہ انہوں نے کیا۔ تو ہم واپس آئے رکشہ پر، تو رکشہ والے کا کرایہ بولتے ہیں کہ تقریباً 3.5 یا 4 روپے یا 4.5 روپے کے قریب بنا ہوگا۔ تو میں نے اس کو 50 پیسے زائد دے دیے۔ تو فرماتے ہیں کہ بابا صاحب نے پوچھا کہ کرایہ دے دیتا ہی؟ تو آپ نے کہا جی ہاں جی میں نے دے دیا۔ تو فرمایا کتنے دیے ہیں؟ کہتے جی 4 روپے دیے ہیں۔ تو بابا صاحب کہتے ہیں کہ جناب 5 ہی دے دیتا، 5 ہی دے چھڑنے سے ہو۔ تو کہتے جی میں تے پہلے ہی انہوں 3.5 یا 4 روپے بندہ سگا تے 50 پیسے تے میں زیادہ دیتے نے، تے لہٰذا زیادہ مزید کیوں دیں دے۔ تو بابا صاحب نے ایک بڑی مزیدار جملہ فرمایا بڑا، کہتے ہیں کہ تم ہی تے دتے تو دینے سن نا، پلیوں تے نہیں دینے سے۔ اب یہ بات جو ہے دتے جو دینے ہیں، سمجھنے والی یہ چیز ہے۔ اب اس ایک جملے میں ہمیں اس چیز کا اندازہ ہو جائے گا کہ ہمیں یہ تعین کیسے کرنا ہے کہ کس کی مدد کرنی چاہیے اور کس کی نہیں کرنی چاہیے۔ تو فرماتے ہیں کہ دتے جو دینے ہیں، کہتے ہیں میری بات بڑی دل کو لگی کہ دتے جو دینے ہیں، میں ایک بار اس بات نے مجھے ہلایا، چونکایا۔ اس کا فلسفہ سمجھنے کے لیے میں نے، میرے دماغ میں کشمکش چل رہی تھی، تو میرے ایک بڑے پیارے دوست ہیں ابن انشا، یہ بھی ایک بہت بڑا نام ہے پاکستان کا، ابن انشا، بڑے پیارے مصنف شاعر گزرے ہیں۔ تو بولتے ہیں وہ میرے دوست تھے، تو وہ مجھے ملنے کے لیے آئے کراچی سے، مجھے گھر میں دیکھا، میرے گھر والوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی وہ تو گھر پہ نہیں ہیں۔ تو میری جتنی بھی مطلوبہ جگہیں تھیں جو ان کو معلوم تھا، ان سب میں انہوں نے تلاش کیا تو میں نہیں ملا۔ تو وہ
انہوں نے کہا کہ پھر ایک ہی جگہ پہ ہو سکتا ہے. تو میرے بڑے چرچے تھے کہ میں بابوں کے پاس بڑا جاتا ہوں. تو اس چیز سے میرے بہت قریبی جو دوست تھے چند ایک تھے تو وہ بڑے خائف تھے کہ یہ تم اتنے پڑھے لکھے اتنے سمجھدار انسان تم ان بابوں کے پاس کیا کرنے جاتے ہو ان خانقاہوں میں. خیر وہ ان کا اپنا ایک نظریہ تھا, ان کا اپنا نظریہ تھا. کہتے وہ اس نے کیا کیا کہ ایک چھڑی پکڑی چھوٹی سی اور مجھے ڈھونڈتا ہوا اس خانقاہ تک پہنچ گیا. ابن انشا صاحب اس خانقاہ تک پہنچ گئے اور آ کر اب اندر نہیں آئے کہ اندر تو وہ بابا جی بھی ہیں اس کے ساتھ, تو پتہ نہیں کیا معاملہ اس کے ساتھ کیا نہیں. تو میں یہیں سے باہر سے ہی کھڑے ہو کر وہ چھڑی دکھا کر مجھے اشارے کر رہے ہیں کہ تم باہر آؤ. تو کہتے میں خیر گھبرا گیا کہ اب یہ مجھے ان کے سامنے ڈانٹے گا یا جھگڑے گا یا مارے گا. ہے تو دوست میرا بڑا پیارا. کہتے میں واپس آیا ہوں, آ کے مجھے کہتے یار تم اتنے سمجھدار اتنے پڑھے لکھے بندے, تم سائنس لٹریچر یہ کیا تم کہاں آ کر بیٹھ گئے ہو, سائنس کے بندے ہو تمہارا ان لوگوں کے پاس کیا کام ہے. تو کہتے یار اس کو چھوڑو, میں نے ابھی ایک بڑی مزیدار بات سیکھی ان سے. انہوں نے مجھے یہ بات سکھائی ہے کہ دیتے چو ہی دینا ہے. کہتے جب بات میں نے یہ ساری کہانی ان کو سنائی تو وہ بھی خاموش کر ہو گئے. خیر انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا. کچھ عرصہ بعد بولتے ہیں کہ مجھے اتفاق ہوا ان کو ملنے کے لیے میں کراچی چلا گیا. میں ان کے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا, ہم دونوں گفتگو کر رہے تھے. تو ایک لڑکی ان کے آفس میں آئی, نقاب اس نے کیا ہوا تھا اور بہت زیادہ پریشان اور بیمار تھی. شاید اس کی آنکھوں میں پلاہٹ اتنی زیادہ تھی کہ یرکان کے اثرات صاف جو ہے وہ نظر آ رہے تھے. اس نے ایک خط ابن انشا صاحب کو دیا. آپ نے وہ خط پڑھا اور بڑے پریشان ہوئے اور آپ نے ڈرار کھولا تو اس میں سے 300 روپے نکال کر مدد کے لیے دے دیے. اس نے لیے 300 روپے اور چلی گئی. اب بعد میں کہتے میں نے پوچھا کہ بھائی تم نے یہ 300 روپیہ کیوں دے دیا ان کو, تب 300 کی بڑی ویلیو تھی. تو انشا صاحب نے کہا کہ یہ خط پڑھو, اس خط میں اس بچی نے لکھا ہے کہ میں ایک اسکول ٹیچر ہوں جو کہ پچھلے کافی عرصے سے بیمار ہیں. میرے والد صاحب گھر کا کرایہ ہم نے ادا کرنا ہے, میں واحد کفیل ہوں اپنے گھر کی. تو میں نے گھر کا کرایہ ادا کرنا ہے 150 روپیہ. میرا جو مالک مکان ہے اس نے آج مجھے کہا ہے یا تو تم گھر کا کرایہ ادا کرو گی یا میں تمہیں جو ہے وہ سامان تمہارا نکال کے گھر سے باہر پھینک دوں گا. اور اس وقت میں اس اسکول ٹیچر کی تنخواہ جو تھی وہ 180 روپے تھی. اس کے والد صاحب بھی بیمار تھے, ان کی بھی دوا دارو ہوتا تھا. اس وجہ سے حالات اجازت نہیں دیتے تھے کہ وہ کرایہ ادا کر سکے. اشفاق صاحب کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ انہوں تو 150 روپیہ چاہیے سی, مطلب ان کو تو 150 روپیہ چاہیے تھا, آپ نے 300 روپیہ تھما دیا. تو انشا صاحب نے کہا کہ یار چل دیتے چو ہی دیتا ہے, میں کہڑا کولو دیتا ہے. اب کہتے جب میں نے یہ بات سنی تو میں بھی خاموش ہو گیا. خیر میں نے ملاقات کی, حسب معمول میں واپس آ گیا. کچھ عرصہ کے بعد کہتے پھر میرا اتفاق ہوا, ابن انشا صاحب سے ملا تو انہوں نے مجھ سے بڑا گلہ کیا, مجھے لڑے جھڑکے ڈانٹا, کہا تم نے مجھے کس عذاب میں پھنسا دیا, یہ کیا کلیہ تم نے میرے دماغ میں ڈال دیا ہے, دیتے جو دینا ہے, میں اس سے سخت تنگ آ چکا ہوں. کہتے ہیں کہ میں اس پہ عمل کرتے کرتے اس ڈگر پہ آپ پہنچا ہوں کہ مجھے معلوم ہی نہیں پڑ رہا کہ میرے پاس پیسے کہاں کہاں سے آ رہے ہیں, کس کس رستے آ رہے ہیں. اور میں اس قدر تنگ آ گیا ہوں اس ایک اپنی تھاٹ, اس ایک اپنے جملے سے جو تم نے میرے دماغ میں فٹ کر دیا ہے کہ میں اس سے اتنا پریشان ہو چکا ہوں کہ میں اب فیصلہ کر لیا ہے کہ میں نے اس جملے کو ترک کرنا ہے, اپنے دماغ سے نکالنا ہے. میں اس پیسے سے بہت زیادہ تنگ آ گیا ہوں, میرے پاس وافر مقدار میں پیسہ چلا آ رہا ہے. ایک تو ہوا یہ واقعہ. اب اس سے آپ فیصلہ کریں کہ ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کسی کا ججمنٹ کرنے کے لیے کہ کوئی ضرورت مند ہے یا نہیں ہے. اب نمبر 2 آتے ہیں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے پاس. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کیا فرماتے ہیں
کہتے ہیں کہ شریعت اور دین اور قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر تم طاقت، دسترس، استطاعت رکھنے کے باوجود کسی ضرورت مند کی مدد نہیں کرتے ہو تو تم عالم ہو سکتے ہو، مفکر ہو سکتے ہو، کتب ہو سکتے ہو، عارف ہو سکتے ہو، ابدال ہو سکتے ہو، غوث ہو سکتے ہو، نیک نہیں ہو سکتے۔ اگر تم مدد کرنے کی طاقت، استطاعت، قوت، ہمت اور حیثیت رکھنے کے باوجود کسی کی مدد نہیں کرتے تو تم دنیا کا ہر ایک انسان ہو سکتے ہو، ہر ایک مرتبہ پا سکتے ہو، ہر ایک جگہ پر مطلب عالم بھی ہو سکتے ہو، فاضل بھی ہو سکتے ہو، عبادت گزار بھی ہو سکتے ہو، کتب بھی ہو سکتے ہو، ابدال بھی ہو سکتے ہو، مطلب جو روحانیت کے معاملات ہیں، جو روحانیت کے رتبات ہیں وہ سب ہو سکتے ہو، لیکن نیک نہیں ہو سکتے۔ اب یہ ہو گئی اسٹار صاحب کی بات۔ اب ایک اور بات کرتے ہیں، ایک اور سکولر ہیں، خود کو کہتے اور اپنے پروفائل کے ساتھ انہوں نے لیڈر بھی لگا رکھا ہے، لیڈر بھی لگا رکھا ہے اپنی پروفائل میں۔ وہ کیا کہتے ہیں، واقعہ سناتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے اتفاق ہوا کہ اپنے آفس کے کام میں الیکٹریشین کی ضرورت پڑی۔ ہمارا جو پراپر الیکٹریشین تھا وہ نہیں تھا، کوئی سوئچ خراب ہوا تھا، تو میں نے اپنے مینیجر کو بولا کہ آپ جائیے، جا کر کوئی الیکٹریشین لے کر آئیے تاکہ ہم یہ اپنا کام کروا لیں۔ وہ بولتے ہیں وہ گئے، وہ ایک الیکٹریشین گلی میں محلے میں پاس تھا، اسے لے کر آئے، اس نے آ کر کام کیا۔ کام کرنے کے بعد اس نے مجھے کہا کہ سر مجھے آپ سے اکیلے میں کوئی بات کرنی ہے۔ خیر کہتے میں سائڈ پہ ہوا اس کے ساتھ کہ بھئی کیا بات ہے، کوئی ضروری بات کرنی ہوگی۔ تو میں نے اس کی بات سنی۔ اس نے کہا جی مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ تو میں نے کہا جی ہاں جی بتائیے آپ کو میری کیا مدد چاہیے۔ اس نے گردان شروع کی، جی میرے حالات ایسے ہیں، میرا گھر کا ماحول یہ ہے، میرے گھر کی ضرورت اتنی ہے، میرا گھر کرائے کا ہے، میری چھوٹی سی دکان ہے، اس کا بھی کرایہ جانا ہے، حالات ٹھیک نہیں ہے، کام شام نہیں چل رہا، تو مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ تو بولتے ہیں کہ میں نے پاکٹ سے 5,000 روپے نکالا اور اسے دے دیا، یہ لو بھائی میں یہ مدد کر سکتا ہوں آپ کی، اب کر لو۔ تو اس نے وہ مجھے 5,000 واپس کیا اور کہا کہ نہیں سر مجھے آپ کی مدد کی زیادہ ضرورت ہے۔ کہتے میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی اس سے زیادہ میری کیا ضرورت ہے اور میں کیا کر سکتا ہوں آپ کے لیے؟ تو کہتے ہیں کہ اس انسان نے حد کر دی، اس نے کہا جی مجھے آپ سے 2 لاکھ روپے کی ضرورت ہے۔ اگلا جملہ ان کا یہ تھا کہ معاشرے میں ہر ایک انسان کے پاس ایک ٹرک ہوتی ہے، کوئی پڑھنے میں تیز ہے، کوئی لکھنے میں تیز ہے، کوئی کام کرنے میں تیز ہے۔ اسی طرح ایک ٹرک بیگرز کے پاس ہوتی ہے جو ویل ٹرینڈ ہوتے ہیں، ویل سپوکن ہوتے ہیں۔ تو ایسے بیگرز بہت سارے ملتے ہیں معاشرے میں۔ یہ وہ کہہ رہے ہیں قاسم علی شاہ صاحب، میں نہیں کہہ رہا ہوں، قاسم شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایسے بیگرز بہت سے ملتے ہیں معاشرے میں، ہمیں ان لوگوں سے بچنا چاہیے۔ میں نے تو اپنے بہت سارے دوستوں کو بھی منع کیا کہ ایسے لوگوں سے بچیں، انہوں نے بھی مجھے بہت سارے واقعات سنائے۔ تو فیصلہ اب ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم کیسے کسی کو یہ ججمنٹ دے سکتے ہیں کہ یہ ایک ویل پرناؤنسڈ بیگر ہے، یا کہہ لیں کہ ایک ویل ٹرینڈ بیگر ہے جو ایک اپر لیول پہ جا کر بیگنگ کرتے ہیں۔ میرا سوال قاسم علی شاہ صاحب سے یہ ہے کہ کیا آپ نے اس کی جو بھی اس نے کہانی یا جو سٹوری ہے، جو مجبوری اس نے آپ کو بتائی، آپ نے اس کی تصدیق کی؟ اگر تو آپ نے اس چیز کی تصدیق کی کہ یہ سب اس نے جو مجھے سٹوری سنائی یہ سب جھوٹ ہے، یہ حقدار نہیں ہے، یا یہ مجھے نہیں اس کی مدد کرنی چاہیے، تو پھر تو بات ٹھیک ہوئی آپ کی۔
16 نے. اور اگر آپ نے بنا تصدیق کیے اس کو یہ ٹیگ دے دیا کہ ہی از اے بیگر، یہ بھی غلط ہے. اب یہ غلط کیوں ہے؟ ہم کسی کی مدد کریں وہ حقدار ہے یا نہیں ہے، اس کا فیصلہ کرنے والے ہم نہیں ہوتے کوئی بھی، کیونکہ ہمیں خود نہیں پتہ کہ ہم اللہ کی نظر میں بخشش کے حقدار ہیں یا نہیں ہیں. ہم اللہ کی مخلوق کی مدد کریں. دنیا میں سب سے زیادہ مشکل ترین کام اور سب سے زیادہ ایک آخری حربہ ہوتا ہے انسان کے پاس، جب وہ انسان کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے اللہ کے آگے نہ پھیلاتے ہوئے. ایک آخری لیول ہوتا ہے کہ انسان مجبور اس حد تک ہو جاتا ہے کہ اس کے بعد اگر میرا یہ کام نہیں ہوا تو شاید میرے پاس مہلت نہیں ہے. تو یہ چیز تو قطعی طور پہ نہیں مانی جا سکتی انسانیت کی روح سے بھی کہ ہم کسی کے یہ ٹیگ لگا دیں کہ یہ ناحق مدد مانگ رہا ہے یا ناحق مدد طلب کر رہا ہے. بھائی اگر تم استطاعت اور طاقت رکھتے ہو تو کرو منا مدد اس کی. تم ہوتے کون ہو یہ کہنے والے ہیں کہ یہ ناحق مدد مانگنے والا ہے، یہ فقیر ہیں، یہ بھکاری ہیں، یہ مانگنے والے ہیں، ان کے پاس ٹرکس ہوتے ہیں. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو جو انسان یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بیکاری ہیں، فقیر ہوتے ہیں، تو اس نے بھی تو فاؤنڈیشن بنا رکھا ہے نا. تو پھر تو وہ بھی اسی صف میں آیا. وہ ذرا اور اچھے طریقے سے جو ہے وہ اس سب کو مینیج کر لیتا ہے. اس نے اس کو سائڈ پہ کر کے ایک بڑی تھوڑی سی اماؤنٹ چاہی تو اس کی تصدیق کر لیتے. بھائی آپ نے تو ویڈیو بنا ڈالی، ویڈیو بنا کر معاشرے کو، معاشرہ آپ کو سن رہا ہے نا، کچھ نہ کوئی 10% یا 5% لوگ سنتے ہی ہیں نا آپ کو، کچھ نہ کچھ انسپریشنز ہوگی نا آپ سے، تو وہ سنتے ہیں آپ کو. انہوں نے سنا، آپ نے یہ کہا، اگر اس میں سے مان لیجئے کہ 2 لوگ بھی آپ کی اس بات پہ عمل کر جاتے ہیں اور وہ ناحق عمل کر جاتے ہیں تو اس کا سزاوار کا حق کون ہے؟ وہ لوگ تو نہیں ہو سکتے نا قاسم صاحب. تو خواتین و حضرات ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے. اب ان تینوں لوگوں کی باتوں کو بھی سامنے رکھیے اور خود اپنے دل سے پوچھئے کہ صحیح کون ہے، ٹھیک بات کون کر رہا ہے، ٹھیک کون کہہ رہا ہے، ہمیں کس کی ماننی چاہیے، کس کی نہیں ماننی چاہیے، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے. ایک بات ذہن میں رکھیے گا، اسرار صاحب کی بات مجھے بڑے دل کو لگی کہ آپ سب کچھ ہو سکتے ہیں، نیک نہیں ہو سکتے. نیک بننے کے لیے مدد کرنی پڑے گی. اگر آپ طاقت، ہمت اور استطاعت رکھتے ہیں، مدد کرنے سے نہ دریغ کیجیے. اور یہ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ کتنا بڑا کرم کیا ہے کہ کسی انسان کی اپنی مخلوق کو ہم تک بھیجا، ہمیں وسیلہ بنایا اس کی مدد کا. اب تک کے لیے بس اتنا ہی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. اللہ حافظ.